اور اس میں آپ کی کالز بھی لیتے ہیں ماشاءاللہ، آپ میں سے ایک تعداد مدنی مذاکرہ دیکھتی ہے، اور پھر آپ کے ذہنوں میں اٹھتے ہوئے کئی اور سوالات ہمارے سلسلے میں کیے جاتے ہیں۔ شرعی سوالات بھی آپ کرتے ہیں، اب شرعی سوالات ہم اس حد تک لیتے ہیں جب تک مفتی صاحب ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر میں تو شرعی سوالات کے جوابات نہیں دے سکتا۔ آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر شورا حاجی اظہر اتاری بھی سلسلے میں شامل ہیں، اور اطہر بھائی بھی ہیں، ہوتے ہی ہیں ماشاءاللہ۔ آج امیر اہل سنت سے جو سب سے پہلے جو سوال ہوا تھا مدنی مذاکرے میں، وہ کچھ اس طرح کا تھا کہ جو لوگ مختلف انداز پر اقوال یا اس طرح کی حدیثیں اس طرح بیان کرتے تھے کہ یہ نبی پاک نے فرمایا ہے، یا یہ فلاں بزرگ نے فرمایا ہے، یا فلاں صحابی نے فرمایا ہے، تو اس کے بارے میں اتنی ویریفیکیشن نہیں ہوتی۔ تو امیر سنت نے ماشاءاللہ بہت اچھی اس پہ مدنی پور عطا فرمائے۔ پھر جس میٹر کو بیان کیا گیا تھا وہ الحمدللہ احیاء العلوم سے اس کا ایک ملتا جلتا تھا حصہ ملا۔ پھر مفتی صاحب نے بھی اس متعلق ایک روایت کا حوالہ دیا، پھر وہ نصیحتوں کے مدنی پھول امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو رسالہ تھا، اس سے الحمدللہ کافی اس میں وہ مضمون بھی آپ نے فرمایا کہ موجود ہے۔ یہ اصل روایت جو ہے وہ جو میں نے ذکر کی تھی وہ تینوں دنیا کی انوکھی باتیں، تینوں دنیا کی انوکھی بات، یہ جو کتاب آ رہی ہے یا تو آ چکی ہے، ایک حصہ آ چکا ہے نا اس میں ہے، یا پھر دوسرا حصہ جو آ رہا ہے اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ دوسرا حصہ بھی ہم نے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر اس میں دونوں میں سے کسی ایک حصے کے اندر ہی موجود ہے۔ بہت پیاری وہ بھی کتابیں اور کافی سارا مواد ہے۔ تو یہ ہمارا پہلا سوال تھا، اور اس پر ماشاءاللہ میرے سنت نے بھی بہت پیارے جوابات عطا فرمائے۔ تو مفتی صاحب اب یہ ہے تو ایک بہت بڑا پرابلم، اب مجھے کیسے ہو کہ یہ جو مجھے جو پوسٹ آئی ہے، تو کیا میں سامنے والے کو دیکھ کر کے یار بھیجی کس نے؟ جیسے میں اپنی مثال دوں کہ اگر مجھے یہ پوسٹ آپ کی طرف سے کوئی آتی ہے تو مجھے یقین ہے کہ بھائی یہ پوسٹ اب آگے بڑھانے میں حرج نہیں ہے، یا دعوت اسلامی کے جو ہمارے جو پیجز ہیں، یہ عبارتیں ہیں، مدنی گلدستے ہیں، ہماری کس تفتیشی مراحل سے گزرتے ہیں، تو یہ سب مزہ الحمدللہ ہمارا حساب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہر آدمی کے پاس تو نہیں ہوتا نا، تو آتی تو ہر طرف سے ہے، کیا کرنا چاہیے؟ جی بالخصوص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا جو معاملہ ہے وہ ہماری شریعت کے اندر انتہائی نازک ہے، یعنی اس حوالے سے کہ میں اس کی تفصیل پہلے بھی بیان کر چکا ہوں مدنی چینل پہ کئی مرتبہ، کہ علماء اہل سنت کا تمامی اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کوئی کبیرہ گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے ارتکاب کی وجہ سے، جس کے کرنے کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ کوئی گناہ ایسا نہیں، یعنی کسی نے بھی کبیرہ سے کبیرہ گناہ کیا، گناہگار ہے، فاسق ہے، جہنم کا مستحق بنتا ہے، لیکن اس کے اوپر یہ حکم نہیں رکھتا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ ہاں اگر کوئی ضروریات دین میں سے معاملہ ہے اور اس کا وہ الٹ عقیدہ رکھتا ہے جو رکھنا چاہیے تھا، وہ کافر ہونے کی صورت ایک الگ ہے، لیکن کوئی بھی کبیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوتا، اس پر تمام کا اتفاق ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے اس کے حوالے سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو جھوٹ باندھنا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جان بوجھ کے کسی نے جھوٹ باندھا، تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں خود علماء اہل سنت کا اختلاف ہوا، اور اگرچہ کہ جمہور اہل سنت اسی پر ہے، علماء کی جو تعداد ہے یعنی اکثر جو صحیح موقف ہے وہ یہی ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا تو اگرچہ وہ کافر نہیں ہوگا، بہت بڑا گناہگار ہے، لیکن وہ کافر نہیں ہوگا۔ لیکن یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس میں بعض علماء اہل سنت کا اختلاف ہے۔ چنانچہ امام ابو محمد الجنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، امام غزالی کے جو استاد ہیں امام الحرمین، ان کی یہ والد گرامی ہیں، اور ان کے بارے میں علماء کے بڑے بڑے اقوال، بڑے نادر اقوال موجود ہیں۔ ان کا یہ موقف ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا، اور ان کی پیروی کرنے والے علماء کی ایک تعداد ہے۔ تو اس سے اس مسئلے کی نزاکت ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بات جان بوجھ کے منسوب کرنا یہ کتنا نازک معاملہ ہے،
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ مجھ پر جھوٹ باندھنا کسی اور پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ میری طرف آپ کی طرف کسی اور کی طرف بات کو منسوب کیا جائے گا وہ شریعت نہیں بنے گا. لیکن ایک بات جب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کریں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح فرمایا ہے تو وہ شریعت قرار پائے گی. تو اس لیے اس میں بہت زیادہ ڈرنا چاہیے. ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان کے واقعات، تابعین کے واقعات، بعد کے بزرگوں کے واقعات ہم پڑھیں تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کہ کس طرح وہ احادیث طیبہ کو بیان کرنے میں ڈرا کرتے تھے. تو بالخصوص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کے حوالے سے تو جب تک یقینی طور پر آپ تحقیق نہ کر لیں آگے نہ پہنچایا کریں. دوسری باتوں کے حوالے سے بھی یہی ہے. تو واقعی اگر اس میں ایسا ہے کہ ایسی شخصیت کی طرف سے واقعی اسی کی طرف سے آپ کے پاس وہ بات آئی ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس پہ اعتماد کر کے آگے بڑھا سکتے ہیں. لیکن ہر بات جو ہمارے یہاں پر ایک رواج پکڑ گئی ہے کہ جو پوسٹ آئے گی کوشش یہ ہوگی کہ میرے پیج کے ذریعے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. اب اس میں کیا نیت ہے کیا نیت نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. جب تک ایک چیز کی تفتیش اور تحقیق آپ کے پاس نہ ہو جائے ہرگز جو ہے اس طرح کی باتوں کو شیئر نہ کیا کریں. مفتی صاحب اس میں یہ بھی ایک رہنمائی فرمائے نا کہ ایک تعداد ہوتی ہے کہ جن کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے عزیزوں کے، اقربا کے، والدین کے اصال ثواب کے لیے کبھی وہ رمضان کے موقع پہ کوئی کسی قسم کا کارڈ چھپوا لیتے ہیں، کبھی کوئی بہت زیادہ وہ پلے کارڈ کی صورت جو ہوتی ہے، پوسٹر کی ترکیب جو ہوتی ہے، پوسٹرز کی صورت بھی آپ نے ارشاد فرمائی. تو ان کو اگر اس طرح کے ایصال ثواب کے کارڈ، وہ پلے کارڈ ہوں یا پھر پاکٹ سائز کارڈ ہوں، ان کو اب یہ چھپوانے کی ترکیب ہے تو جہاں سے بھی جو چیز اٹھائے اسے اختیار کر لینا چاہیے، یا پھر اس طرح کے اقوال کے لیے پراپر جو ایتھینٹک بکس ہیں ان میں اگر قرآن و حدیث کی بات جس طرح سے لکھی ہے وہ ریفرنس بھی کوٹ کرتے ہوئے لکھیں تو یہ کیا مناسب نہ ہوگا؟ دیکھیں ریفرنس تو اپنی جگہ پر ہے لیکن ریفرنس کی تفتیش کون کرے گا کہ وہ ٹھیک ہے بھی یا نہیں. بخاری مسلم جو لکھ دیا. نیچے لکھا ہوا آتا ہے نا، جی جی تو یہ کیسے پتا چلے؟ اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، مجھے اس بات کا پورا پتا ہے. ہماری بات پوسٹیں چلی، امیر سنت کے نام سے پوسٹیں چلی، نیچے سارا لکھا ہوا تھا اس انداز پر کہ یہ بالکل امیر سنت کا جو فیس بک کا جو پیج ہے نا، یہ اسی سے جیسے چلی ہے، اور ہمارا سوشل میڈیا کا لوگو بھی لگا ہوا ہے. یہ میں نے خود دیکھی ہے. لیکن اب یہ جب میں نے یہ دیکھی تو مجھے تو پتا تھا یہ پوسٹ ہماری تو بنی نہیں ہے، نہ یہ بن سکتی ہے اس طرح کی کوئی پوسٹ، کوئی تحریر. تو اب یہ کہ اب اتنا کون کرے کہ اب نیچے لکھا ہوا ہے مطلب کہ دعوت اسلامی، تو وہ دعوت اسلامی کے آفیشیل پیج پر جاؤ دیکھ لے کیا یہ واقعی یہ دعوت اسلامی کے آفیشیل پیج پر یہ پوسٹ لگی ہے، یا میرے نام پر ہے تو بھائی عمران کے نام پر جا کر دیکھو اس کے فیس بک ہے واقعی یہ پوسٹ ہے، یا میل سنت کے تو بھائی الیاس قادری ضیائی کے نام پر جا کر دیکھو کیا واقعی یہ پوسٹ ہے. اتنی کون محنت کرے گا؟ تو جس طرح دعوت اسلامی نیچے فیس بک کا پیج وہ کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو اگر کوئی کوئی چیز لکھتا ہے اور نیچے لکھ دیتا ہے جامع ترمذی جلد 2 صفحہ نمبر 100 یہ لکھ کے دے دے، اپنے تو جامع ترمذی کی حدیث ہے بھائی، اس کو لکھنے میں کتنی دیر لگے گی اس کو کہ وہ سنن ابو داؤد شریف وہ خالی بخاری لکھ دے گا نا، آگے کچھ بھی نہیں لکھے گا. بخاری اور بریکٹ لگائے گا تھوڑا، اگر ہوگا نا بریکٹ لگائے گا یہ بخاری کی حدیث ہے، تو لوگ تو بخاری کی حدیث کے آگے بڑھا دیں گے. تو یہ جو ہے نا آئی کہاں سے ہے؟ میرا تو اپنا یہ آئی کہاں سے؟ اس میں جو حضر بھائی کہہ رہے ہیں اس میں بہتر یہی ہے کہ جو اقوال یا ایسی باتوں کو چھاپنا چاہتے ہیں، اللہ کا فضل و احسان ہے ہمارے المدینۃ العلمیہ کے ذریعے، مکتبۃ المدینہ کے ذریعے کتابیں چھپ رہی ہیں، اور اس میں ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جس کو ہم آگے بیان کریں تو انشاءاللہ نیکی کی دعوت عام ہوگی. بہت ساری باتیں ایسی پہنچیں گی کہ جس پر عمل کر کے ڈھیروں ڈھیر نیکیاں ملیں گی، اصال ثواب کا سلسلہ ہو سکتا ہے. تو اس کا بہتر طریقہ کار یہی سمجھ آتا ہے کہ جو اتھینٹک علماء کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں ان میں جو ایک مضمون ہو یا ایک پیراگراف ہو یا کوئی قول لکھا ہوا ہو تو وہ آگے اس کو چھپوایا جائے. وہ چھپوانے کا وہ ریفرنس بھی لکھا جائے نا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جس کی کتاب سے لیا اس کا ریفرنس دیا جائے. یہ ضروری ہے. اس کو کہ لوگ باز تو آئیں گے، یہ تو کام چلتا رہے گا. اب ہماری بک سے بھی کوئی چیز اٹھائی، جس طرح الحمدللہ آپ نے جو آج یہ قول پڑھا اور پھر احیاء العلوم سے ماشاءاللہ پھر آپ نے اس کے مدنی پھول بھی عطا فرمائے، اگر یہ وہیں پر لکھا ہو تو جس کو بھی اس طرح کا تذبذب ہو تو کم از کم اس بک کو اٹھا کے دیکھے گا تو صحیح نا. یہ کہنا چاہتا اس میں دو چیزیں ہیں، ایک پورا ایک موضوع ہے ایک طرح سے یہ جی. ایک تو یہ کہ اس میں یہ خود بری و ذمہ رہے گا. مثال کے طور پہ صاحب کتاب سے بھی غلطی ہوگی، ہماری کتاب میں ہم سے بھی غلطی ہو گئی، تو اب اس کے اوپر نام نہیں آئے گا. اس نے ڈائریکٹ بخاری شریف کا حوالہ دے دیا، پتہ چلا بخاری میں ہی نہیں. صحیح.
دوسرا اصل میں یہاں پر کئی علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جب کوئی کسی کی کتاب سے لیتا ہے یا کسی کی بات کو لیتا ہے، کوئی نقطہ کسی نے بیان کیا، تو اس میں برکت اسی صورت میں حاصل ہوگی کہ جس سے لیا ہے اس کی طرف منسوب کرے۔ اب ڈائریکٹ بخاری شریف نہیں دیکھی آپ نے المدینۃ العلمیہ کی کوئی کتاب ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ بخاری شریف کا اس انداز میں حوالہ دے رہے ہیں کہ گویا کہ آپ نے بخاری شریف سے اس کو نکالا ہے، تو یہ ایک بندے نے محنت کی اور آپ نے اپنی طرف منسوب کر لیا کہ میں نے جا کے وہاں پہ اس طریقے سے نکالا ہے، تو اس سے علم کی برکت اٹھ جاتی ہے۔ برکت اسی صورت میں حاصل ہوتی ہے کہ آپ یوں حوالہ دیں کہ المدینۃ العلمیہ کی کتاب کے اندر بخاری شریف کے حوالے سے یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کال چلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب المدینہ کراچی 10 تاریخ نگران شورا کی بارگاہ میں یہ عرض ہے، آج پاپا نے ماشاء اللہ سے آخری کا مظاہرہ کیا کہ وہ جب سوال کیا کہ مفتی کرام سے، حضرت صاحب بھی بہت بڑے مفتی ہیں لیکن آپ نے مفتی خان کی طرف اس کو کیا، ماشاء اللہ پاپا کی یاد دی، اللہ کو سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب یہ سوال چل رہا تھا طرفہ میں نے کیا کیا تھا بتائیے؟ جب یہ سوال ہو ہی رہا تھا تو نگران شورا دامت برکات اللہ علیہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ پاپا جواب نہیں دیں گے، مفتی صاحب کی طرف اشارہ کریں، اور عین ہی ویسا ہی ہوا۔ یا نا، کیونکہ یہ اتنی مطلب کہ خوبصورت اور پیاری ادا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کہ مطلب یہ کہ یہ عادت اتنی پیاری ہے کہ معروف ہو چکی ہے یہ عادت امیر سنت کی۔ تو میں نے ان کو ایک حوالہ دیا ہمارے اسلامی بھائی کو کہ میں کہ یہ کیوں نہ کرتے۔ ان کا ایک تربیتی یافتہ مرید الحمدللہ جس کا نام تھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ فاروق اتاری، جنہیں ہم مفتی دعوت اسلامی کہتے ہیں۔ جب انہیں کوئی فون کرتا تھا نا، جب یہ دارالفتہ اہل سنت میں ہوتے تھے، انہیں کوئی فون کرتا تو کہتا مفتی صاحب سے بات کرنی ہے۔ اب مفتی صاحب بات کرتا کہ جی کہیے میں فاروق بات کر رہا ہوں، تو کہتا مفتی صاحب بات کر رہا ہے، کہیے میں فاروق بات کر رہا ہوں۔ بولا میں نے مفتی صاحب سے بات کی کہ میں فاروق بات کر رہا ہوں۔ وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ میں مفتی ہوں۔ تو میں کہ جب یہ شان ایک مرید کی ہے تو پیر کا عالم کیا ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، امیر علیہ سنت کی علمیت تو اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن میں تو سائر محترم کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ سائر محترم نے یہ نہیں کہا، جو کال کرنے والے نے کہا میرے سن کو جواب نہیں آتا تھا، اتنی یہ ادا عزت بڑھاتی ہے کہ یہ سمجھ گئے کہ امیر رسول کی عاجزی تھی، اس سے مقام ہی بڑھا رہا۔ یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ جو کتاب میں پڑھا ہے مفتی صاحب اس کی تائید فرمائیں گے امید ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی کیفیت تھی کہ جب کوئی سوال کرتا نا تو ان کی خواہش ہوتی تھی کہ یہ سوال کسی اور سے کیا جاتا، مجھ سے نہ کیا جاتا۔ وہ ہے مفتی صاحب، ہے نا ایسا؟ ہاں، تو یہ خوف خدا کی وجہ سے تھا، ورنہ ان کو کوئی سوال کرے ان کو علم آتا ہو تو وہ چھپانے کا تصور بھی نہیں ہے، مگر خوف خدا کا غلبہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کل میں نے 2-3 دفعہ ایک چیز دہرائی کفری کریمات کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا آپ دارالفتہ سن کے سیٹ دیکھ لیا کرو۔ اچھا، میں ذاتی طور پر یہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے نا، یہ احتیاط میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی لوگ عموماً عمر کے اس حصے میں یا اس تجربات میں آ کر ان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، مگر واقعیتاً جو خائفین ہوتے ہیں ان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، کہ وہ مطلب کہ اسی سمت جا رہے ہیں کہ بھائی یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے، مجھے نہیں یہ دے دے یہ دے دے، اور پھر جب دیکھ بھی لاکھوں کروڑوں لوگ رہے ہوں۔ یعنی یہ بولنا بڑا آسان ہے کہ میں طالب علم ہوں، میری رہنمائی کر دیجئے، یہ الفاظ کہے بڑے بڑے دیتے ہیں، لیکن اس طرح عملی مظاہرہ کرنا نا یہ عام ہر ایک کا کام نہیں آجی، بس جس کی کو بات اللہ ہی نہیں توفیق ہوتی۔ دے، جی اللہ جس کو چن لے۔ وہ مکہ پاک کی وہ علماء اکرام کی دعوت کچھ یاد آ رہی تھی، جس میں میرے علیہ سنت کچھ سوال، اب نئے دور کے کچھ نئے جو ہے وہ سوالات آ جاتے ہیں، نئی چیزیں آ جاتی ہیں، اس کا سوال کا جواب بعض اوقات جب وہ کتابوں میں ملتا نہیں ہے، اس پر تحقیق یا ریسرچ، تو علماء کرام کی دعوت میں سوال آیا۔ اب پھر وہ جو ہند کے علماء کے اس میں تھا کہ آپ کے ذہن میں سوال آیا تو جواب بھی آپ کے ذہن میں ہوگا، تو آپ وہ بھی بتا دیں تاکہ ہم جب آنا ہی اس طرف ہے تو جب آپ کے ذہن میں ایسا سوال پیدا ہوا ہے تو جواب آپ دے دیں، پہلے ہم اس پر غور کر لیں سارے مل کے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کال چلائیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ذیشان اتاری ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں، اور مفتی صاحب سے یہ سوال والا ہے کہ ہم کرتے ہیں گوڑ کا کام اور ہمارے پاس بنتے ہیں اللہ والے اور محمد کے نام کے لاکٹ. کیا یہ کام کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ اس ہمارے لیے رہنمائی، اور پہننا بھی جائز ہے کہ نہیں؟ اصل میں دیکھیں، ویسے اگر لاکٹ کو دیکھا جائے گا فی نفسی ہی، تو ظاہر ہے کہ عورت کے لیے سونے کے لاکٹ وغیرہ پہننا تو جائز ہے. مرد کے لیے تو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ہو یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا ہو یا بغیر نام کا ہو، مرد تو سونا پہن ہی نہیں سکتا. گولڈ پہننے کی تو اس کو اجازت ہی نہیں ہے. اب اصل میں جو اس کے بنانے کے طریقہ کار ہوں گے وہ بہت ہی زیادہ اس میں آزمائش کن معاملہ سے گزرنا پڑتا ہوگا. کس طریقے سے سونے کو گلانا، پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ کئی مرتبہ پھر اس کو جو بنا دیا لاکٹ کو، تو اس کے بعد اس کو گلانے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں کہ بھئی اس کو گلا دیں. تو اب یہ بڑی آزمائش کن صورت بن جاتی ہے. تو اس لیے مشورہ یہی ہے کہ یہ کام نہیں کیا جائے، اس طرح کے مقدس ناموں کے لاکٹ نہ بنا جائے تو اچھا ہے. کال چلائیے. نگران شورا مفتی صاحب اور رکن شورا کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فیضان اتاری ہے، میں مربو خاص بابل اسلام سندھ سے بات کر رہا ہوں. مجھے مفتی صاحب سے یہ مسئلہ پوچھنا ہے کہ کسی مسلمان کو خون دینا کیسا؟ اس میں علماء نے اجازت مرحمت فرمائی، لیکن اس صورت میں جبکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. یعنی اب اس کی جو جان بچے گی یا اس کا کوئی عضو بچے گا یا اس کی طبیعت ہی اسی کے ذریعے بحال ہوگی، اس کے علاوہ کوئی اس کے پاس ذریعہ نہیں ہے، تو اس صورت میں خون دینے میں حرج نہیں ہے، دے سکتے ہیں. کال چلائیے. گھر میں ہم 10 سال سے 11ویں شریف غوث پاک کے نام کا چراغ جلاتے ہیں جمعرات کی جمعرات. یہ جلانا کیسا ہے؟ جی اس میں بعض مقامات پر جیسے گھی کا بعض لوگ جلاتے ہیں، تو اس کو تو اعلیٰ نے اسراف فرمایا کہ اس کا چراغ جلانا یہ گھی کے ذریعے یہ تو اسراف ہے. باقی رہا تیل کے ذریعے جو چراغ جلایا جاتا ہے، یہ اگرچہ کہ جلانا یوں جائز کہ اس میں کوئی شرعن ممانعت نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چراغ جلانا جو پہلے ہوا کرتا تھا یہ ایک تعظیم و تکریم کی صورت ہوتی تھی جس کے ذریعے سے کسی کی اہمیت کو واضح کیا جاتا تھا. اب ہمارے دور کے اندر اصل میں یہ اس طرح ایک آدھا چراغ جلانے کا کوئی رواج نہیں ہے کہ جلا کر کسی کی تعظیم و تکریم کا اہتمام کیا جاتا ہو. تو اس لیے بہتر اس کے اندر یہی سمجھ آتا ہے کہ اس کی رقم آپ ان ولی اللہ کے نام پر اصالے ثواب کر دیں، کسی شرعی فقیر، کسی فقیر کو، کسی غریب کو دے دیجئے، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ زیادہ ہوگا. ماشاءاللہ. اچھا، ایک اور بہت پیارا مدنی مذاکرے میں سوال اس کا جواب رہا کہ ہمارے والد صاحب کی عمر 75 سال اور ہم نے اپنے والد صاحب کی دوسری شادی کرائی. یہ بہت خوشی کی بات تو یہ مجھے ملی کہ ہم بھائی بہنوں نے مل کر کرائی ہے، ورنہ بعضوں کا یہ سب اتفاق کرتے نہیں ہیں. ہو سکتا ہے اتفاق نہ بھی ہو بعضوں کا، لیکن جو سوال میں آیا تو 75 سال کے والد صاحب پھر ان کی دوسری شادی کرا دینا، پھر اس کی ماں جو ایک والدہ آئی ہیں اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو ان کی خدمت وغیرہ کا. تو اس پر امیر سنت جو ابتدا کی کہ پہلے تو آپ نے اپریشیٹ کیا کہ یار آپ نے ان کی شادی کرا دی، یہ بہت اچھا کیا. اور یہ میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے مدنی چینل پر، نجی طور پر بھی آپ فرماتے ہیں کہ یار مطلب جیسے کہ مرد کا تو جو سوگ ہے وہ 3 دن ہے مرد کے لیے نا، جو بیوی انتقال ہو گیا تو آپ مطلب اس کے بعد آپ اس کی شادی کرا دو. یہی ہے نا مفتی صاحب، اس کے بعد اس کی شادی کرا دو. جب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کیا بولو نا شادی، تو وہ شادی کے لیے تیار نہیں ہوں گے، یہ بہت جھجک بھی ہوتی ہے، جبکہ وہ محسوس بھی کریں گے نا کہ میں بغیر بیوی کے رہوں گا کیسے. تو اولاد کو چاہیے کہ یہاں تھوڑا سا سمجھائے اور تھوڑی ضد کرے. تو وہ ہوتا ہے یار، آپ ضد کرو تو وہ بھی سمجھتے کہ 2-4 دفعہ بولیں گے تو مانو، پہلی بار میں کیسے مان جاؤں میں. یہ ہوتا ہے. تو ابھی 2-4 دفعہ نہیں، اب وہ آپ کو کرنی پڑے گی. بس آپ بول دیا نا، وہ کرنی پڑے گی. وہ تھوڑی دیر وہ بول دیں گے چلو تم لوگ بولتے ہو تو یہ دیکھو بالکل ایسا تو نہیں نا بولو گے نا وہ بولے ہاں تو اولاد کو لگا اب انتظار کر رہے تھے. تو بالکل اچھے طریقے سے، پیار سے، محبت سے اور ان کو سمجھا بجھا کر اب بالکل شادی کرائیں. اور جو اس عمر پر پہنچ جو یہ نہیں کرتے، جو دوسری شادی اس طرح جب انتقال ہو جاتا ہے بیوی کا، تو جو اکیلے، تو ان کو بھی میرا مشورہ ہے کہ ایسا نہ رہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر بہت تکلیف اللہ نہ کرے شروع ہو جائے اور پھر آپ کو بیوی کی کمی محسوس ہو
تو پھر آپ کو بیوی تو ڈھونڈنے نکلے، بولے اس کو بیوی تو اس کو تو نرس چاہیے جو اس کی خدمت کرتی رہے، تو پھر یہ نتیجہ نکل آئے گا. تو پھر وہ ہمارے مہمان میں نا وارے نہ وڑیو ہارے وڑیو، یعنی یہ ہمارے اس کو سمجھایا نہیں سمجھا مگر ہار کے سمجھا. تو اس طرح کے اگر کوئی ہے جو خالی خالی سے ضد کر کے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو نہ کریں اور شادی کر لیں. اب میں نے تو کہتی ہے شادی کر لیں، اب ان کا اگر ذہن بن گیا کہ ٹھیک ہے اب یہ بولتا ہے تو یار شادی کر ہی لیتے ہیں، اب یہ انتظار کرے گا کہ اگر اب بچے دوبارہ بولے تو میں ہاں بولوں نا کہ چلو یار شادی کر لیتے ہیں. تو اب آپ بول دینا اپنے ابو کو، جو اس طرح اگر سن رہے ہو نا بول دینا اپنے ابو کو. اور اگر امی مطلب اس طرح اگر عدت پوری ہو گئی ہو نا بیٹی کی یا بہن کی یا آپ کی امی کی کہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، کوئی ایسی ہو گئی ہو، تو مہربانی کر کے اس کی بھی دوسری شادی کروانے کی صورت بنائے. یقین مانے یہ اتنا بڑا کار خیر ہے، اتنا بڑا کار خیر ہے، ان کی مطلب زندگیاں سنور جائیں گی. ہمارے زمانے میں اولاد اپنے ماں باپ کو سنبھال نہیں سکتی، آگے جا کر پھر یہ بیچارے دکھی ہو جاتے ہیں اور سسر صاحب بہو کے رحم و کرم پر آ جاتا ہے اور پھر یہ بھی درست نہیں ہوتا، بعض سسر پر خطر ہوتے ہیں تو یہ بھی عجیب پھر مسائل شروع ہو جاتے ہیں. تو جو امیر سنت نے پچھلے کئی مدنی مذاکروں میں بھی اس طرح کے مدنی پھول دیے ہیں، یہ بہت بڑی ہمدردی ہے، بہت بڑی ہمدردی ہے ان اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کے ساتھ کہ جن کے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا ہوتا ہے اور وہ بیچارے اب صرف انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہوگا. تو اسی ضد بھی نہ کریں. جو اولاد اس معاملے میں رکاوٹ بنتی ہے اس کو چاہے رکاوٹ نہ بنے، مہربانی کر کے خیر خواہی کریں اور شادی کرا دیں. اور اب جب ان کی بیوی آ جائے، کوئی دوسری امی آ جائے جس کو سوتیلی ماں کہتے ہیں، اس کے حوالے سے پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کو بالکل امیر علیہ السلام نے بیان فرما دیا کہ اس کی خدمت میں تمہارے باپ کی رضا ہے، لہٰذا جو بھی جائز طریقہ اس کی خدمت کر کے یا مطلب اس کی وہ تعظیم یا اس کی جو بھی اس کا جو احترام ہے وہ سب کر کے آپ اپنے والد صاحب کا دل خوش کریں، ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں. مفتی صاحب یہی کافی ہے. ہاں میں چاہوں گا کہ معاشرتی اس پہلو پر بھی آپ کی توجہ خاص ہو جائے اور مدنی مذاکرے کی مدنی مہک دیکھنے والے بھی ایک تعداد ہے کہ جس طرح سے ضعیف ماں یا باپ ان کے دوسرے نکاح پر تو الحمدللہ رب العالمین جو سرکار شیخ طریقت نے مدنی پھول عطا فرمائے اور آپ نے بھی ماشاءاللہ اسی طرح ارشاد فرمایا. بالخصوص ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو بہنوں بیٹیوں کے حوالے سے دوسرے نکاح کے معاملے میں اتنی سنجیدہ نہیں ہوتی. پھر بھائی کا انتقال ہو گیا تو بھابھی کے نکاح کے معاملے میں کوئی ترکیب نہیں بن پاتی اور ایک بہت بڑا طبقہ اس وجہ سے یا تو وہ مطلب کہ خود ساختہ حیا کی وجہ سے کلام نہیں کر پاتا یا خاندانوں کی وجہ سے، قبیلوں کی وجہ سے، ان کی بنائی ہوئی رسومات کی وجہ سے ان بیواؤں کی دوسری شادی کا معاملہ یا نکاح کا معاملہ یہ بہت زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے. میں چاہوں گا مفتی صاحب بھی اس پر رہنمائی کے مدنی پھول عطا فرمائے. اس پہ یہ معاشرے کا ایک سلگتا ہوا موضوع ہے کہ ایک تو جن بچیوں کی شادی نہیں ہوتی وہ ایک بہت بڑا ایشو، پھر جن کے نکاح ہو گیا اور ان کے ساتھ ایسا واقعہ ہو گیا کہ کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا، ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا، بھابھی جان ایسے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہنوئی کا انتقال ہو گیا تو بہن گھر پر بیٹھی ہوئی ہیں. یہ معاملات بھائی صاحب معاشرے میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. اس پر بھی چاہوں گا کہ آپ رہنما مدنی پھول عطا فرمائیں. ہمدردی ہونی چاہیے اور ہمدردی ہونی چاہیے، رحم ہونا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اصل تو جو ایک نظام ہے میاں بیوی کا، مرد اور عورت کا، اس نظام کو سمجھے کہ یہ ایک گھر، ایک نظام، ایک فیملی اور ایک سمجھیں کہ ایک وہ پورا ایک سسٹم ہے یہ. تو آپ اور ہم کیوں سسٹم میں رکاوٹ بن رہے ہیں اور ایسے رسم و رواج ایسا طریقہ کار ہم کیوں پیدا کریں کہ جس میں خود انسان ہی گھٹ گھٹ کے مر جائے. یعنی طریقہ کار تو مطلب ہمیں سہولت دینے کے لیے ہوتے ہیں نہ کہ ہمیں گھٹ گھٹ کے مارنے کے لیے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ بند کمروں میں جہاں کھڑکیاں نہ ہو وہاں بھی گھٹ گھٹ کے ختم ہو جائے. تو جہاں تو یہ جو ایسے رسم و رواج ہے یہ تو بند کمرے کی بند کوٹریاں، اندھیری کوٹریاں ہیں کہ جن میں ہم ایسے لوگوں کو بند کر دیتے ہیں کہ جو بیچارے کچھ کرنا چاہیں تو کر نہ سکے نا. بہن بول نہ سکے بھائی کو کہ بھائی میری شادی کرا دو، میں کیا تمہارے رحم و کرم پر رہوں گی؟ یا مطلب کہ وہ بیٹی کیسے بولے کہ ماں باپ ٹھیک ہے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب میری دوسری شادی تو کرا دو. تو یہ چیزیں ہیں. تو اس میں مہربانی کریں، کچھ ہمدردی دل میں پیدا کریں. آپ کے سینے میں بھی دل ہی ہوگا اور آپ کے گھروں میں یہ بہن بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہوں گی
جو کہ جن کو نکاح کی واقعیت ضرورت ہے. یہ نکاح ایک سسٹم ہے, اس کو کون منع کرے گا؟ آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش ہیں اور آپ کے گھر کی کوئی بچی مطلب کہ وہ بول بھی نہیں سکتی حیا کے مارے, اور اس کو کوئی دیکھ و پوچھ بھی نہیں رہا ہے. بلکہ کتاب میں تو عجیب واقعہ میں نے پڑھا اطہر بھائی, کہ ایک عورت اپنے پڑوسن کے گھر پہ گئی. وہ جو پڑوسن تھی نا بیچاری بیوہ تھی, جوانی میں اس کا شوہر انتقال کر گیا. اب وہ جا کر اپنے وہ پڑوسن سے ملنے گئی تو وہ بات پر ہوتی نا, خیریت ہے کہاں؟ ہاں ہم گئے تھے, آج وہ ہم کو لے گئے تھے, آج وہ ہم گاڑی میں گئے تھے, ہاں بچے بھی یوں کھیل رہے تھے, پھر ہم فلاں ہوٹل میں بھی گئے تھے, ہم کو یوں کھلایا پلایا, پھر ہم ادھر بھی گئے تھے تو یوں گھومے پھرے, بہت مزہ آیا بہت مزہ آیا, اب تو بہت تھک گئے, ہمیں گھر جا رہی تھی, میں نے کہا آپ سے ملتی ہوئی چلی جاؤ. اس کتاب میں لکھا ہے اطہر بھائی کہ کیا ایک بیوہ عورت سے ایک اس طرح کی بات کرنا کیا مناسب ہے؟ اس کو کتنا احساس ہو رہا ہوگا کہ کاش کہ میرا شوہر ہوتا, مطلب میں بھی کوئی اس طرح ہوتی. یعنی کون سی بات کس سے کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے, ہمیں اس کا بھی تو سلیقہ نہیں ہوتا نا. یا بیچاری بیوہ ہو گئی ہے, اس طرح کا کوئی چیز ہو گئی, تو پھر اس کی شادیاں اتنی جلدی ہونے کے بھی ایشوز ہوتے ہیں, پھر ان کے لیے ڈیمانڈ کوئی دوسری طرح کی ہوتی ہے. یہی پہلو میں اس کرنا چاہتا ہوں. ہاں, پھر وہ جو آدمی ہوتا ہے وہ بھی کوئی دوسری طرح کا ہوتا ہے. تو یہ عجیب و غریب ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے یہ چیزیں رائج کی ہوئی ہیں. اس پہ جو بہتر خوبصورتی اور جو حسن اس میں پیدا کرنے کی واقعتاً حاجت ہے, اور یہ کام جو سول سوسائٹی کی جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کام کرے نا. خالی مطلب کہ وہ کانفرنسز کرنے سے اور مطلب سے ایک ورکشاپ لگا لینے سے جو کر لینے سے تھوڑی کچھ ہو جاتا ہے. اس کے اٹیمپ ہونے چاہیے, اور اٹیمپ کر کے اس کو آپ ایزی کریں, سستا کریں اور اچھا کریں, اور سب کچھ شریعت کے دائرے میں کریں, اسلام و دین کے مطابق کریں, اور اس میں آپ اپنی مفتیان کرام اور علماء کرام سے رابطہ اور رجوع کریں کہ مطلب کہ یہ ساری چیزیں ہمیں کیا کرنا چاہیے. الحمدللہ امت کے رہنما, آج ہم لوگ یتیم نہیں ہیں, ہمارے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. الحمدللہ امت کے رہنما ہیں اس وقت, اللہ ان میں کثرت کرے. علماء اہل سنت کی بڑی تعداد ہے الحمدللہ, اور ماشاءاللہ یہ ہمدردی یہ آپ کو بتائیں گے. مگر شادیاں تو سستی کرے, اللہ آپ کو توفیق دے, مہربانی کرے شادیاں سستی کر دیں. اصل میں ہم نے جو رسم و رواج اور طرح طرح کی یہ چیزیں جو ایڈ کر لی, ہم نے شادی کے آسان اور بابرکت کام کو بہت کمپلیکیٹڈ کر دیا. ایک بڑی خوبصورت بات کسی نے ایک جگہ پہ کی تھی کہ شادی کی شین کے نقطے اڑا دیں, معاشرہ کتنا آسان ہو جائے. اللہ اللہ, شادی کی شین کے نقطے اڑ گئے, شادی ہو گئی. اللہ شادی کو شادی کر دیں, آسان ہو جائے, تاکہ یہ جو اصل میں کمپلیکیشن وہ نہیں لگانا, تو تینوں نقطے اڑا دیں, تینوں نقطے اڑا کے بھی نا شادی تو ہو گئی, مطلب وہ سادگی ہوگی نا, ٹھنڈیاں. شادی ہو پر شادی ہو, شادی ہو شادی ہو, ہاں شادی ہو, تو یہ آسان ہو جائے گا. پہلے نکاح کے موضوع کتنے مہنگے ہو گئے. اللہ اللہ, یہ نقطے ہی تو ایسا نقطہ ہی اڑ جائے تو نقطہ بن جاتا ہے, نقطے کو نقطہ لگ جائے تو نقطہ بن جاتا ہے. بڑی یہ نقطے والا بیٹھا نا, یہ بے نقطہ ہے. کہ توہیں پر نقطہ آئے گا تو یہ ہوا نا, اور بے نقطہ یہ ہے. بہرحال ایک مسلم تو یہ بنا دے, نقطہ لگا دو تو اظہر ہو گیا, نقطہ ہٹا دو تو اطہر ہو گیا. اظہر بہت زیادہ ظاہر ہوا, اطہر بہت زیادہ پاکیزہ. دونوں کتنے عظیم بیٹھے ہیں یار. چلے میں نے اس دونوں کے درمیان نقطے بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے میرے جیسے گا یہ داغ والا نقطہ, اس سینس میں میں نے کہا کہ یہ داغ والا نقطہ اور یہ بے داغ ہے. وہ تو یہ تو خیر آپ کا بڑا پن ہے. موضوع پر آ جاتے ہیں کہ ایک آئیڈیل مسلم سوسائٹی کے لیے واقعی شادی کو سادہ ہونا اور جو معاشرتی پہلو ہیں بیوہ بیٹیوں کے نکاح کا ہونا, اس بات کا احساس کرنا یہ بہت ضروری ہے. اور گناہ کرنا کتنا آسان ہوتا چلا جا رہا ہے, اور اس کے مقابلے میں ہم نیکی کو کتنا مشکل ترین کرنے کی صورتیں بنا رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور قبلہ نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ مفتیان اکرام موجود ہیں. جب الحمدللہ امت کے رہنما ہمارے پاس ہیں تو ان کی رہنمائی سے برکتیں حاصل کرتے ہوئے خدا را ان چیزوں کو آسان اب اللہ کرے کہ ہمارا یہ اس وقت کا یہ سلسلہ دیکھ کر بھائی بہن والد یہ اس طرح کے جو بھی فیملی ممبر ہیں وہ ایک جائز اور پردے میں رہے ہوئے طریقے کے مطابق اور ایک حیا کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اس سمت بڑھیں اور ان مظلوموں کی مدد کریں. آمین آمین. جہاں ایسا ہوتا ہو اس کو اپریشیٹ, جیسے میرے سنت نے کیا. بعض لوگ جہاں اس چیز کو نا تھوڑی بڑی عمر میں جب کسی کا نکاح ہونے لگتا ہے اس کو معاذ اللہ مذاق
اور مسخری، اور کہتے ہیں کہ یہ اس عمر میں اس کو مستیاں سوج رہی ہیں معاذ اللہ، اس کو جو ہے نا وہ عیاشی کے زمرے میں لینے کی سوچ، کئیوں کا نا مذاق بناتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، علم کی کمی ہے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے، مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ سوچیں بھی پاکیزہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو آپ نے خوبصورت بات کی نا کہ یہ بیٹے بیٹیاں گھر فیملی والے، اس میں کیمیا سعادت والی وہ بات بھی اگر آپ ایڈ کر دیں نا، وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ کا واقعہ امام غزالی نے فرمایا، ان کی زوجہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو یہ نکاح کی طرف توجہ دلائی، انہوں نے کہا اب میں ذکر الہی یا دیگر معمولات کے لیے ایزی ہو گیا، تو اب پھر نکاح کے لیے ابھی انہوں نے نہ مانے، تو پھر خواب میں ایک منظر دیکھا، فرشتوں نے ان کو کچھ ایسا تذکرہ کیا کہ یہ وہ مرد ہے، یہ وہ مرد ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ مرد شوم، اس طرح کا کوئی ذکر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ میں سعادت میں کہیں پڑھا تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ وہ مرد شوم مجھے کہا؟ انہوں نے کہا ہاں تمہیں کہا۔ کیوں؟ پہلے تمہارے اعمال مجاہدین کے ساتھ آتے تھے، اللہ، اب تمہارے اعمال ان کے ساتھ نہیں آئے۔ تو یوں پھر انہوں نے کہا کہ پھر میں وہ دوستوں نے جنہوں نے نکاح کا کہا تھا کہ وہ نکاح کی بات جو کر رہے تھے، اللہ، تو نکاح کے لیے احیاء العلوم میں نقل کیا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، ہو سکتا ہے کیمیا سعادت میں بھی یہ نکاح کے فضائل ہاں، میں امام غزالی نے اس کو وہاں ہے، ذکر کیا۔ احیاء العلوم دوسری جلد میں ہے یہ واقعہ۔ جی کال چلائیں۔ مدنی مذاکرے کی مدنی لہک میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ سنا ہے کہ قبر کے اوپر اپنا سولر سسٹم سے اگر قرآن پاک کی آیات تلاوت، قرآن پاک کی LCD آڈیو قرآن پاک کی لگا دی جائے تو اس سے کوئی فائدہ ہوگا، ثواب ہوگا صاحب قبر کو یا لگانے والے کو؟ ریکارڈڈ۔ اصل میں غالباً امیر علیہ سنت سے سوال ہوا تھا مدنی مذاکرے میں، تو جو طریقہ کار ہے اس میں ریکارڈنگ آپ نے لگا دی، اور سنے گا کون؟ سننے والا تو کوئی ہوگا نہیں، اور ایسے مقام پہ ریکارڈنگ لگانا کہ جہاں کوئی سننے والا نہیں ہے یہ مناسب بھی نہیں ہوتا، اور طریقہ کار بھی ہمارے حالانکہ عرصہ ہو گیا لیکن علماء نے اس کو رواج میں، قبر کے لیے شاید یہ کہہ رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ اس طرح کا معاملہ رہا نہیں نا، تو ایسے طریقے سے اجتناب کرنا ہی بہتر سمجھ آتا ہے کہ خود ہی ایصال ثواب پڑھ پڑھ کے انہیں کرتے رہیں۔ کال چلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، مدنی مذاکرے کی مدنی مہک بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ آج مدنی مذاکرے میں ایک سوال ہوا سادات کرام کے بارے میں کہ اگر ہمیں سید صاحب کچھ کہہ دے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو امیر اہل سنت نے فرمایا کہ صبر کرنا چاہیے، اور انہیں بھی نصیحت فرمائی، اور دیکھتے آ رہے ہیں کہ امیر اہل سنت کا اہل بیت پاک اور سادات کرام سے محبت، اور جو ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں ان کو بھی نصیحت کرتے ہیں کہ آپ سادات کرام سے کچھ روپے پیسے کم لیا کرے، تو یہ امیر سنت کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امیر اہل سنت جیسی اہل بیت سے محبت ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعتاً عملی محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت سے جو سیکھا کہ سادات کو دو دینے چاہیے، تو آپ آج بھی سادات کو دو ہی دیتے ہیں جو سید ہوتے ہیں، تو بہت عملی محبت ہے ماشاءاللہ۔ اللہ ان محبت کا ہمیں بھی فیضان عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ کال دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سگے عطار غلام یاسین عطاری ہند گجرات کے شہر بڑودہ سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی بہک بہت پیارا ہے، اور اس کے اندر گویا کہ مدنی مذاکرے کی جھلکیاں یہاں پر بیان کی جاتی ہیں جو ہمارے ذہن میں نقش ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں باپا جان کے مدنی پھولوں پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ نگران شورا سے اس شعر کا مطلب طلب کرنا تھا کہ غوث اعظم کی مامت قاون کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ برائے کرم اس کی وضاحت فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ۔ میں نے شعر کا مطلب پڑھا تھا، ابھی پورا ذہن میں آ نہیں رہا ہے۔ غوث اعظم امام متقی والنقا، یعنی کہ متقیوں کے جو امام، اس طرف کچھ اشارہ ہے، اس طرف اگر آپ مزید۔ تقا بھی جمع ہے، نقا بھی جمع ہے، متقی، نقی، پرہیزگار، پاکیزہ لوگوں کے امام،
تو یعنی متقیوں کے پاکیزہ لوگوں کے امام ہیں غوث اعظم، جلوہ شان قدرت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی جو شان ہے اس کا ایک جلوہ بھی ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کائنات کے اندر شان و بہت ساری چیزوں کے اندر شان نظر آتی ہے، تو ان میں سے ایک ذات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے کہ ان کے اندر جو کمالات، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوبیاں عطا فرمائی تھیں، اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک جلوہ ہے۔ ماشاءاللہ جی، کال دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد افروز حیدرآباد فروٹ منڈی سبزی منڈی میں اس وقت موجود ہوں۔ یہاں قرآنی اوراق کے بارے میں کہنا چاہ رہا ہوں ذرا سا کہ آپ کے ماشاءاللہ باکس یہاں بہت لگے ہوئے ہیں، اور اسلام بھائی کہ آپ کے ماشاءاللہ باکس یہاں بہت لگے ہوئے ہیں، اور اسلام بھائی میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اس ٹائم ہم دونوں کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ جو قرآنی اوراق کی اخباریں جس میں مکہ مدینہ تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، کلام پاک کی آیت مبارکہ، وہ اتنی پڑی ہوئی بے حساب کے لوگوں کے پاؤں کے نیچے آ رہی ہیں۔ تمام کتے، گائے، بیل اس کے اوپر بس جو گند غلاظت کر رہے ہیں، تو مہربانی فرما کر اس کو تھوڑا سا جو بھی ایک جائز کر کہ کلام پاک کی آیت مبارکہ یا حدیث شریف کو اٹھا کے کسی باکس میں ڈال دیں، اور اس کو اٹھانے کے لیے کم سے کم تھوڑا سا ایک مدد فرمائیں۔ باکس خالی کرتے ہیں، باکس خالی پڑے ہیں، لوگ باکس میں نہیں ڈال رہے ہیں۔ لوگوں کو یہ بھی ذرا سا ہدایت کر دیں کہ اس کو اٹھا کے باکس میں ڈال دیں کلام پاک کی آیتوں کو۔ بس یہ عرض ہے، ذرا سا بہت زیادہ تاکید کیجیے گا لوگوں کو، اور مدنی چینل کے ذریعے یہ میری عرض ہے کہ خصوصاً لوگوں سے عرض کریں کہ بھائی یہ اس کام میں خیر خیر میں حصہ لیں۔ آپ کا درد، آپ کی کوڑن، 100 کروڑ مرحبا۔ دعوت اسلامی کا شعبہ ہے مقدس تحفظ مقدس اوراق کا، تحفظ اوراق کے مقدسہ یہ ہمارا شعبہ ہے، اور ہزاروں باکسز ڈبے ہم نے لگائے، اور ایک بڑا اہتمام ہے ان اوراق کے تحفظ کا اہتمام کرنے کا۔ اب جو آپ نے جس طرف توجہ دلائی حضور کہ آپ نے سبزی منڈی کے حوالے سے جو فروٹ کا جو منڈی ہے، اچھا اب یہ ہوتا ہے پیچھے سے، یہ جو اخبارات اس طرح کے کاغذ بیچتے ہیں وہ سستے بکتے ہیں، بیچنے والوں کو سمجھائیں ہم، پھر جو خریدتے ہیں ان کو چونکہ سستے مل رہے ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کو پیٹیوں میں ڈالتے ہیں، جیسے کہ فروٹ پیٹی میں ڈالیں گے یا ٹوکری میں ڈالیں گے تو اس میں یہ اخبار اور اس طرح کے کاغذ بچھاتے ہیں، یا پھر اس کو اس میں لپیٹ کے یوں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ پیٹیاں آئی پیچھے سے، یہ باکسز آئے پیچھے سے، یہ بوریاں آئی پیچھے سے، جن میں سارے کاغذ اس طرح انہوں نے بھرے ہوئے ہیں۔ اب یہ آیا مزدور کے ہاتھ میں، تو مزدور کے ہاتھ میں آیا، مزدور نے یہ ہمارا پیٹی نیچے، پھل فروٹ جو بھی نکالنے تھے وہ نکلے، کاغذ اٹھایا، اس نے کاغذ کیا سائیڈ میں، اس نے دیکھا بھی نہیں کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے، چلنے پھرنے والوں نے دیکھا نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے کہ یہ جو کاغذ اس طرح مقدس کاغذ بیچتے جو جس میں مقدس عبارتیں ہوتی ہیں، مکہ مدینہ ہوتا ہے، قرآن کریم کی آیات مبارکہ، حدیث مبارکہ ہوتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے نام ہوتے ہیں، ورنہ جنرلی طور پر ایک عشق و محبت کی بات کریں تو نارملی لوگوں کے نام محمد سے بھی شروع ہوتے ہیں، محمد، الیاس، تو محمد یوں۔ تو اب آپ بتائیے کہ کیا آپ کا عشق و محبت گوارا کرتا ہے کہ ان لکھے ہوئے کاغذوں کو اس طرح ہم دیں اور اس طرح مطلب اس کو پھینکیں؟ اور معاذ اللہ صبح معاذ اللہ جس طرح انہوں نے ایک نقشہ کھینچا، ایک جڑجڑی سی ایک کیفیت ہوئی کہ یہ انہوں نے جس طرح نقشہ کھینچا، تو اللہ نصیب کرے کہ ہم اس طرح مقدس اوراق کو اٹھائیں اور اٹھا کر ان کی صاف صفائی کریں، اللہ نصیب کرے کہ اگر ان کے اوپر گرد لگی ہے تو وہ بھی صاف کریں، اور ایک اونچے اور ایسے مقام پر رکھ دیں، ڈبے میں ڈال دیں، ڈبہ اگر نظر نہیں تو کوئی ادب اور احترام کی جگہ پر رکھیں، اللہ کی رحمت اس کی جو برکتیں نصیب ہوں گی۔ حضرت سیدنا بشیر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو تبدیلی تھی، اب تو شراب پیتے تھے مگر راستے میں اللہ تعالیٰ کا نام سڑک پر نیچے نظر آیا، اس کو اٹھایا، چوما، ادب کی جگہ پر رکھا اور گھر لے گئے، گھر چلے گئے، راتوں رات تقدیر بدل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ بشیر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ کے نام کی تعظیم کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعظیم دنیا لوگوں کے دلوں میں ڈال دی اور انہیں ولایت کی منزلیں مل گئی، یہ اللہ کے ولی بن گئے۔ اور انہوں نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ جس راستے پر میں جا رہا ہوں، میں راستے میں چلتے تھے کہ میرے قدموں میں یا کسی قدموں میں اللہ کا نام آ جائے،
اس چیز کو گوارا نہ کیا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے. اللہ کی محبت دیکھے اپنے بندے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایسا کرم کیا کہ جس راستے پر بشر حافی چلا کرتے تھے اس راستے پر جانور نجاست نہیں کرتے تھے. ان کی تعظیم جانوروں کے دلوں میں بھی آ گئی، جانوروں میں بھی آ گئے کہ بشر حافی علیہ رحمہ کی تعظیم ہوتی تھی. انہوں نے اللہ کے نام کی تعظیم کی بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے. اور وہ یہ تھا کہ اس قدر وہ محبت الہی میں وہ مطلب کہ آگے چلے گئے تھے اور اس کیفیت میں تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت میں جوتے نہیں پہنتے تھے، چپل نہیں پہنتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو حافی کہا جاتا تھا. اس مشاہدے کی عالم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا. اور کیونکہ وہ بگے ننگے پاؤں چلتے تھے تو جانور ان کے راستے میں نجاست نہیں کرتے تھے. حتیٰ کہ ایک شخص نے ایک جانور کو دیکھا کہ وہ ان کے جس جو بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جو گزر گاہ تھی اس راستے میں اس نے نجاست کی، گندگی کی. وہ شخص سمجھ گیا کہ ہو نہ بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہوگا. انہوں نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال مبارک ہو چکا. تو اللہ تعالیٰ کے مقدس نام کی تعظیم کا اب انعام دیکھیے. تو ایک کاش ہم مطلب کہ کوئی مطلب کیا کروں اس کے کاروبار کا بھی میں کیسے بولوں کیا سمجھو آپ کو مفتی صاحب جو اس طرح کا کاروبار کرتے ہیں اور اس طرح کے دیکھتے نہیں کہ ہم جو کاغذ بیچ رہے ہیں یہ کاغذ اگر سے مقدس عبارت ہے تو اس کو الگ کر دیں، نہ بیچیں یار. فیضان بسم اللہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ امیر اہل سنت نے اس پر سمجھایا ہے. تو یہی ہے کہ اگر اس میں سے مقدس نام الگ کر لیں گے، چیزیں الگ کر لیں گے، بلکہ تحریر والی چیزیں بیچیں ہی نہ، خریدیں ہی نہ. جی ہاں، اسی میں عافیت ہے. اللہ نصیب کرے، اللہ توفیق عطا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کال چلائیں. محمد رمضان ابتاری عرض کر رہا ہوں، صحرائے مدینہ مدنی ملتان شریف سے. مدنی مذاکرے کا مدنی محک سلسلہ بہت زبردست ہے. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ کوئی مدنی مذاکرے میں فرمایا گیا کوئی مدنی پھول کا کوئی پہلو ہماری ناقص عقل میں نہ بھی آئے تو اس میں اس کی وضاحت ہو جاتی ہے تو تشفی ہو جاتی ہے. اس ضمن میں یہ بھی ارشاد فرما دے جیسا کہ فرمایا گیا کہ غیر محرم کو کندھا دینا جائز ہے، تو کیا غیر عورت کا چہرہ دیکھنا بھی درست ہے؟ اور کیا غیر عورت بھی کسی مرد کا چہرہ دیکھ سکتی ہے؟ جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عورت کا چہرہ مرد تو نہیں دیکھ سکتا، یہ مسئلے کا جواب امیر سنت نے ارشاد فرمایا تھا. صلو علی الحبیب. یہ مفتی صاحب مطلب اجنبی عورت کا چہرہ، یعنی اگر شوہر اپنا بیوی انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر اگر چہرہ دیکھنا چاہے بیوی کا تو اس میں اجازت ہے. لیکن اگر اجنبی عورت ہے تو اس کا چہرہ جیسے ہمارے منہ دیکھنے کا کہا ہے تو اس طرح عام اجنبی لوگوں کو عورت کا چہرہ نہیں دکھایا جائے گا. یہ مسئلہ ہے. جی کال چلائیے. یہ انگریزی مہینہ اب یہ انگریزی سال سن 2017 ختم ہوگا، اب 18 شروع ہوگا، کیا اس کی مبارکباد دے سکتے ہیں یا نہیں؟ کسی نے مجھے کہا ہے، میسج آیا کہ انگریزی مہینے کی مبارکباد دینا حرام ہے. اس نے ہماری رہنمائی فرما دیں. جزاکم اللہ. آمین. دیکھیں حرام حلال کا تو مجھے مسئلہ معلوم نہیں ہے، مگر مبارکباد دینے کا کوئی یہاں محل نہیں ہے. اسلامی مہینہ ہمارا جو پہلا وہ محرم ہے، ذوالحجہ ہمارا آخری مہینہ ہے اور اسلامی اور پہلا مہینہ ہمارا محرم ہے. اور اس مقام پر یہ انگلش عیسوی تاریخ کے حساب سے جو سال تبدیل ہوتا ہے اس کی مبارک دینے کا کوئی مجھے تو موقع و محل بھی نظر نہیں آتا، کوئی ایسی ویسی نظر نہیں آتی کہ ہم کو مبارکباد دینی ہو. اور ویسے سال جس طرح گزرا ہے اور آگے کی جیسی ہماری کیفیت، یہ افسوس ہے کہ کاش کہ یہ سال جو گزر گیا یہ کوئی اچھے کاموں میں گزرتا اور اعمال ایسے عادت ایسی ہے ہی نہیں کہ جس کے اوپر یہ ہم کہیں کہ بس آتے سال ہم یوں نہیں کی اور پرہیزگاری کے وہ مطلب کہ وہ کچھ کر لیں گے. اللہ تعالیٰ بے حساب بخش دے بس ہمیں. الحمدللہ رب العالمین. ہم نے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کا یہ سلسلہ کیا. کل ایک بار پھر انشاءاللہ تعالی مختلف سوالات کے ساتھ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کا سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ